پہاڑیوں کے اندر چلتے ہوئے وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر جیسے ہی آگے بڑھے یکلخت وہ سب ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ تنویر نے دور سے ایک چٹان کی اوٹ سے انہیں نہ صرف ہوشیار رہنے بلکہ محتاط رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ تنویر، لالا اور سیاف تینوں اس چٹان کی اوٹ میں چھپے ہوئے تھے، مخالف سمت میں دیکھ رہے تھے۔ تنویر کا اشارہ چونکہ سب نے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ خاموشی اور احتیاط سے آگے بڑھنے لگے، اور چند لمحوں بعد وہ اس چٹان کے پاس پہنچ گئے۔ دوسرے لمحے وہ چونک پڑے کیونکہ انہوں نے سیاف کو وہاں بے ہوش پڑے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ یکلخت چیخنے لگا تھا، اس لیے میں نے اس کا منہ بند کر کے اسے بے ہوش کر دیا ہے، تنویر نے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ پھر چٹان کی اوٹ میں پہنچ کر وہ نیچے گہرائی میں موجود پہاڑیوں کو دیکھنے لگے، اور دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک بڑی سی غار کے دہانے کے قریب ایک روسیاہی کھڑا تھا۔ اس نے کاندھے پر زرد اور سرخ رنگ کی پٹھیوں والا ایک بڑا سا میزائل اٹھایا ہوا تھا۔ اس کی توجہ اسی غار کی طرف ہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد غار کے دہانے سے 4 افراد باہر آ گئے۔ ان چاروں نے ایک چھوٹا راکٹ لانچر اٹھایا ہوا تھا۔ ان کے پیچھے 3 ادھیڑ عمر افراد تھے، جن میں سے آگے والا گنجے سر والا تھا، البتہ اس کے سر کے گرد سفید جھالر دار بال موجود تھے۔ اس نے جسم پر ایک خالص سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے 2 افراد تھے جنہوں نے اسی قسم کے اوورال پہنے ہوئے تھے۔ ان سب کے پیچھے 4 افراد باہر آئے۔ وہ ہاتھ سے لمبے تڑنگے اور جاندار آدمی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھے۔ اس غار سے باہر نکلنے کے بعد وہ سب تیزی سے چلتے ہوئے اس طرف کو آنے لگے جدھر یہ سب چٹان کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، لیکن ابھی فاصلہ کافی تھا، اور چونکہ راستہ پہاڑی تھا اس لیے عمران کو معلوم تھا کہ انہیں چٹان تک پہنچتے پہنچتے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ لالا نے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا۔ تنویر، اس سیاف کی گردن توڑ کر اسے ہلاک کر دو، اب اس کا کام ختم ہو گیا ہے، ورنہ یہ اگر ذرا بھی چیخ پڑا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، جلدی کرو، عمران نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اور تنویر کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئے، اور کھٹاک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ ہی سیاف کا جسم بے ہوشی کے عالم میں بھی ایک لمحے کے لیے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ سنو، یہ لوگ اس چٹان کے قریب سے گزریں گے، اس لیے پوری طرح محتاط رہنا، جب تک ان کی شناخت نہ ہو جائے میں ان پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا، عمران نے کہا، اور سب ساتھیوں نے سر ہلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ ان کے قریب سے گزرے۔ ان سب نے سانس روک لیے تھے۔ وہ سب اس طرح اطمینان سے چل رہے تھے جیسے انہیں مکمل طور پر یقین ہو کہ ان پہاڑیوں میں کوئی موجود ہو ہی نہیں سکتا۔ ویسے وہ سب خاموش تھے، ان کے درمیان کوئی بات چیت نہ ہو رہی تھی۔ جب وہ کافی آگے بڑھ گئے تو عمران کے اشارے پر وہ سب انتہائی محتاط انداز میں ان کا تعاقب کرنے لگے۔ وہ سب بکھر کر اور چٹانوں کی اوٹ لے کر آگے بڑھ رہے تھے، البتہ لالا عمران کے ساتھ تھی، لیکن چونکہ اس کی ساری عمر ان پہاڑیوں میں رہتے گزر گئی تھی اس لیے وہ ان سے بھی زیادہ محتاط انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ اور پھر یہ لوگ ان پہاڑیوں پر پہنچ کر رک گئے جہاں سے لیبارٹری کے اوپر بنی ہوئی لوبانوں والی عمارت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس جھالر نما بالوں والے نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک چٹان پر وہ راکٹ لانچر فوجی انداز میں نصب کیا جانے لگا۔ عمران نے لالا کو وہاں رکنے کا اشارہ کیا، اور پھر کسی پہاڑی سانپ کی طرح رینگتا ہوا اس چٹانوں کی اوٹ لیتا ہوا آگے بڑھتا گیا، جب تک وہ اس چٹان تک پہنچا جہاں وہ لوگ موجود تھے تو نہ صرف راکٹ لانچر نصب کیا جا چکا تھا بلکہ اس پر میزائل بھی فٹ کیا جا چکا تھا۔ اوکے، اب اسے فائر کر دو، اس جھالر نما بالوں والے بوڑھے نے سرد لہجے میں کہا، اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ ڈاکٹر ڈشمے کی آواز پہچان چکا تھا۔ یس ڈاکٹر، میزائل اور لانچر اٹھا کر لانے والوں نے مودبانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ اسے فائر کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئے۔ تو یہ اس عمارت کو ہی راکٹ سے اڑانا چاہتے ہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سرر کی تیز آواز کے ساتھ میزائل لانچر سے فائر ہوا اور بجلی کسی تیزی سے فضا میں اڑتا ہوا اس عمارت کے ایک کھلے حصے سے اندر جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی عمارت کے اندر سے ایک خوفناک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ نیلے رنگ کی تیز اور چکا چوند روشنی دکھائی دی۔ عمران نے دیکھا کہ عمارت کے اس حصے سے نیلگون رنگ کے بگولے سے باہر کو نکلنے لگے۔ وہ جھالر کی بالوں والا اب اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھنے میں مصروف تھا، جبکہ اس کے باقی ساتھی اب خاموش کھڑے تھے۔ تقریباً 5 منٹ بعد اس بوڑھے نے نظریں گھڑی سے ہٹائیں اور اطمینان کا طویل سانس لیا۔ اوکے، اب گیس پوری عمارت میں پھیل کر ختم ہو چکی ہوگی، اور وہاں موجود نہ صرف تمام مشینری جامد ہو چکی ہوگی بلکہ ہر شخص بے ہوش ہو چکا ہوگا۔
اس لیے آپ تم اطمینان سے جا کر اندر سے ڈایاگرام لا سکتے ہو۔ جاؤ ہامبر اور جا کر وہ ڈایاگرام لے آؤ، یہ مسلح افراد تمہارے ساتھ جائیں گے، لیکن کسی بے ہوش آدمی کو مارنے کی ضرورت نہیں، وہ سب روسیاہی ہوں گے۔ اگر کوئی مقامی یا پاکستانی آدمی نظر آ جائے تو اسے بے شک گولیوں سے چھلنی کر دینا۔ اس جھالر نما بالوں والے بوڑھے نے، جو ڈاکٹر ڈشمے تھا، بلغم زدہ چیختی ہوئی آواز میں ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بار اس طرح سر ہلا دیا جیسے اب ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ یہ میزائل وہاں موجود افراد کو بے ہوش کرنے اور مشینری کو جامد کرنے کے لیے فائر کیا گیا تھا۔ اس طرح ڈاکٹر ڈشمے کسی کی نظروں میں آئے بغیر جہاں سے کوئی ڈایاگرام حاصل کرنا چاہتا تھا، اور شاید اس ڈایاگرام کے حصول کے لیے ہی وہ اسپیشل میں کھولنا چاہتا تھا۔ اگر عمران سیاف کے ساتھ ان پہاڑیوں میں نہ آ چکا ہوتا تو اس بار اس کی اور اس کے ساتھیوں کی موت یقینی تھی، کیونکہ انہیں احساس بھی نہ ہوتا، اور اس میزائل کے فائر ہونے سے وہ بے ہوش ہو جاتے، اور چونکہ وہ اصل چہروں میں تھے اس لیے لازماً یہ لوگ انہیں پہچان کر اسی بے ہوشی کے عالم میں ہلاک کر ڈالتے۔ ڈاکٹر ڈشمے کے حکم پر اس کے ساتھ کھڑا ہوا ادھیڑ عمر آدمی ان چاروں مشین گنوں سے مسلح افراد کے ساتھ تیزی سے قدم بڑھاتا عمارت کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ میزائل اور لانچر اٹھا کر لانے والے ڈاکٹر ڈشمے اور اس کا ایک ادھیڑ عمر ساتھی وہیں چٹان پر ہی کھڑے رہے۔ اب عمران نے فوری طور پر حرکت میں آ جانے کا فیصلہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین گن کو چٹان کی اوٹ سے نکال کر اس کا رخ اس طرف کو کیا جدھر وہ ڈاکٹر ہامبر اور چاروں مسلح افراد جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دیا۔ مشین گن کی محسوس ریٹ ریٹ کی آوازوں سے پہاڑیاں گونج اٹھی، اور ڈاکٹر ہامبر اور اس کے چاروں مسلح ساتھی گولیوں کا شکار ہو کر اچھلے اور نیچے گر کر تڑپنے لگے۔ ظاہر ہے ڈاکٹر ڈشمے اور باقی ساتھیوں نے اس فائرنگ سے اچھلنا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کو سمجھ سکتے عمران سیدھا کھڑا ہو گیا، اور ایک بار پھر مشین گن چلی، اور ڈاکٹر ڈشمے کے علاوہ اس کا ادھیڑ عمر ساتھی اور میزائل اور لانچر لے کر آنے والے پانچوں افراد چیختے ہوئے نیچے گرے اور بری طرح تڑپنے لگے۔ ڈاکٹر ڈشمے اس طرح بت بنا کھڑا تھا جیسے وہ انسان کی بجائے کوئی مجسمہ ہو، اور ایسا یقیناً شدید حیرت کی وجہ سے ہوا تھا۔ خبردار، اگر تم نے ذرا بھی حرکت کی تو گولیوں سے اڑا دوں گا، عمران نے بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر چٹان پر چڑھتے ہوئے کہا، اور بوڑھے ڈاکٹر ڈشمے کا رنگ عمران کو دیکھ کر ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسی لمحے عمران کے ساتھی اور لالا بھی مختلف چٹانوں کی اوٹ سے نکل کر ان کی طرف بڑھنے لگے۔ کون ہو تم؟ ڈاکٹر ڈشمے کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی، جس میں بیک وقت حیرت اور خوف کی شدت کی آمیزش تھی۔ ڈاکٹر ڈشمے کے ساتھ پڑے ہوئے سب افراد اور آگے ڈاکٹر ہامبر اور اس کے مسلح افراد بھی کچھ دیر تڑپنے کے بعد اب ساکت ہو چکے تھے۔ میرا نام علی عمران ہے ڈاکٹر ڈشمے، اور میرا تعلق پاکستان سے ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو تم وہی پاکستانی ایجنٹ ہو جنہوں نے لوبانوں کو ہلاک کیا ہے، مگر سیاف تو کہہ رہا تھا کہ اس نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے۔ ڈاکٹر ڈشمے اب کافی حد تک اپنے آپ کو سنبھال چکا تھا۔ تمہارا اپنا عمل بتا رہا ہے کہ تمہیں سیاف کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر ڈشمے کے ہونٹ اور زیادہ سختی سے بھیج گئے۔ تم اب کیا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر ڈشمے نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی خاص فیصلے تک پہنچ گیا ہے۔ صرف GT1 کا فارمولہ اور بس، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم مجھے احمق سمجھتے ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ تم لیبارٹری کو تباہ کرنے آئے ہو تاکہ GT1 بھارتستانی مجاہدوں پر فائر نہ کیے جا سکیں، لیکن GT1 میزائلوں کا فائرنگ ٹائم کمپیوٹر میں فکس کر دیا گیا ہے۔ میں وہاں موجود ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہ پڑے گا، بہت اپنے وقت پر فائر ہو جائیں گے۔ اس طرح میرا مشن بھی مکمل ہو جائے گا، اور تم زیادہ سے زیادہ مجھے مار ڈالو گے، بس مار ڈالو، مگر نہ ہی تم قیامت تک لیبارٹری کو تباہ کر سکتے ہو، نہ ہی بھارتستان کو روسیاہی کی غلامی سے بچا سکتے ہو۔ ڈاکٹر ڈشمے نے بڑے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تم بہت بڑے سائنسدان ہو ڈاکٹر ڈشمے، اور ہم سائنسدانوں کی عزت کرتے ہیں، انہیں ہلاک نہیں کرتے، اس لیے تم بے فکر رہو۔ نہ ہی تم پر کوئی تشدد کیا جائے گا، اور نہ ہی تمہیں ہلاک کیا جائے گا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ ہمیں مجاہدوں سے کوئی دلچسپی نہیں، تم ان کی لاسٹ فائٹ جس انداز میں چاہو کرتے رہو، تم یہاں صرف اس لیے آئے ہو کہ تم سے GT1 کا فارمولہ حاصل کریں اور واپس چلے جائیں۔ اگر تم فارمولہ نہیں دو گے تو ہم تمہیں یہاں سے اغوا کر کے لے جائیں گے، اور پھر تمہیں پاکستان لے جا کر مجبور کر دیا جائے گا کہ تم GT1 کا فارمولہ ہمارے حوالے کر دو۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تم لیبارٹری تباہ نہیں کرو گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر ڈشمے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیبارٹری تباہ ہوگی، ہر صورت میں ہوگی، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔
بھارتستانی مجاہدوں کو شہادت سے بچانے اور بھارتستان کو روسیاہوں کی غلامی سے بچانے کے لیے ایسا ہونا لازمی ہے۔ اچانک پاس کھڑی ہوئی لالا چیخ کر بول پڑی، نہیں لالا، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تمہیں بھی ہم ساتھ اس لیے لائے تھے کہ تم ان پہاڑی راستوں سے واقف ہو، اور اب جب کہ ڈاکٹر ڈشمے ہمیں مل گیا اس لیے اب تمہاری بھی ضرورت نہیں رہی۔ تنویر، اسے لے جاؤ اور گولی مار کر اس کی لاش کسی گڑھے میں پھینک دو، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ کیا یہ تم کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لالا کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ جہاں حکومتوں کی مفاد ہوں لالا، وہاں سب کچھ ممکن ہوتا ہے، جاؤ تنویر اور حکم کی تعمیل کرو۔ عمران کا لہجہ پہلے سے زیادہ سرد ہو گیا، اور دوسرے لمحے عمران تنویر لالا پر اس طرح جھپٹا جیسے کوئی عقاب کسی چڑیا پر جھپٹتا ہے۔ لالا بری طرح چیخنے لگی، لیکن تنویر کے مضبوط بازوؤں کی گرفت میں آ کر وہ بے بس ہو گئی۔ اس کے باوجود وہ بری طرح چیخ رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ جاؤ صفدر، تم بھی ساتھ جاؤ اور گولی مار کر اس کی لاش کسی گڑھے میں ڈالنے کی بجائے باقاعدہ دفن کرانا۔ آخر یہ مسلمان عورت ہے۔ عمران کا لہجہ اور زیادہ سرد ہو گیا، اور صفدر نے سر ہلا دیا، اور تنویر اپنے بازو میں پھڑکتی ہوئی اور چیختی ہوئی لالا کو اٹھائے تیزی سے چٹان کو پھلانگتا ہوا نیچے اتر گیا۔ صفدر بھی ہاتھ میں مشین گن اٹھائے اس کے پیچھے چلا گیا۔ لالا کی چیخیں دور تک سنائی دیتی رہیں۔ کیپٹن شیل اور صدیقی ہون بینچے خاموش کھڑے تھے، جبکہ ڈاکٹر ڈشمی کا چہرہ تاریک ہو رہا تھا۔ عمران کے چہرے پر چٹانوں کی سی سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے دور سے مشین گن کی ریٹ کے ساتھ ہی لالا کی کرب آمیز چیختی لہراتی ہوئی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، اور اس کے بعد ایسی خاموشی چھا گئی جیسے موت نے اپنے پر ان سب پہاڑیوں پر پھیلا دیے ہوں۔ اب بتاؤ ڈاکٹر ڈشمے، تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ ہمیں فارمولہ دے کر ہو جہاں اپنی لیبارٹری میں رہتے ہو، یا ہم تمہیں یہاں سے لے جائیں؟ ان دونوں میں سے ایک فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا۔ تم نے یہ دیکھ تو لیا کہ ہم اپنے مفاد کے لیے کسی عورت کو بھی گولی مارنے سے نہیں چوکتے، اور لالا کو ہلاک بھی ہم نے تمہاری وجہ سے کیا ہے، کیونکہ وہ جنونی عورت ہے۔ وہ تمہاری لیبارٹری میں پہنچ جاتی تو تمہیں بہرحال قتل کر ڈالتی، اور یہ بھی سن لو کہ یہاں دور دور تک تمہاری مدد کے لیے کوئی زندہ آدمی موجود نہیں ہے۔ عمران کا لہجہ اسی طرح سرد تھا۔ تم فارمولہ لے کر کیا کرو گے؟ پاکستان سائنس میں اس قدر ایڈوانس ملک تو ہے نہیں کہ فارمولے سے GT1 تیار کر لے، ڈاکٹر ڈشمی نے کہا۔ یہ سوچنا ہمارا کام ہے کہ ہم اس فارمولے کا کیا کریں گے یا کیا نہیں۔ بولو ہاں یا نہ میں جواب دو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ عمران کا لہجہ بے حد سرد ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں فارمولہ دے دیتا ہوں، لیکن میں تمہیں لیبارٹری میں نہیں لے جا سکتا۔ تمہیں جہاں انتظار کرنا پڑے گا، میں فارمولہ لا دیتا ہوں، ڈاکٹر ڈشمے نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے ہمیں احمق سمجھ رکھا ہے ڈاکٹر ڈشمے، کہ ہم یہاں باہر کھڑے تمہارا انتظار کرتے رہیں اور تم اندر جا کر باہر ہی نہ آؤ؟ اوکے، ہم تمہیں ساتھ لیے چلتے ہیں، پاکستان جا کر تمہارا ذہن خود ہی فارمولہ اگل دے گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے کیپٹن شیل اور صدیقی کو اشارہ کیا تو وہ دونوں بجلی کی سی تیزی سے ڈاکٹر ڈشمے پر جھپٹ پڑے، اور پلک جھپکنے میں انہوں نے ڈاکٹر ڈشمے کو اٹھا کر اسی چٹان پر اوندھے منہ لٹایا اور اس کے بازو قب میں کر کے رسی سے باندھے گئے۔ مت لے جاؤ مجھے، میں تمہیں دے دیتا ہوں فارمولہ، میرے ساتھ چلو، میں دے دیتا ہوں، میرا وعدہ رہا، ڈاکٹر ڈشمے نے چیختے ہوئے کہا، اور عمران کے اشارے پر ایک بار پھر ڈاکٹر ڈشمے کو اٹھا کر کھڑا کر دیا گیا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرو، ورنہ کچھ بھی نہ بچ سکے گا۔ عمران کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ ڈاکٹر ڈشمے بری طرح کانپنے لگا۔ اسی لمحے تنویر اور صفدر بھی واپس آ گئے۔ ہم نے اسے دفن کر دیا ہے، صفدر نے آ کر سپاٹ لہجے میں کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ صفدر کے اس سرد مہرانہ انداز سے ڈاکٹر ڈشمے کی حالت اور زیادہ خراب کر دی۔ آؤ میرے ساتھ، ڈاکٹر ڈشمے نے کہا، اور واپس مڑ گیا۔ عمران کے اشارے پر سب ساتھی خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ لیبارٹری کے اندر جا کر تم نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی ڈاکٹر ڈشمے، تو پھر میری کوئی ذمہ داری نہ ہوگی، جو ہوگا اس کی تمام تر ذمہ داری تم پر ہوگی۔ عمران نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا، دھمکیاں مت دو مسٹر، میں نے واقعی فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں فارمولہ دے دوں گا، اور اس لیبارٹری اور آپریشنل فیلڈ اور خود کو بچا لوں گا، ڈاکٹر ڈشمے نے کہا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب تیز قدم اٹھاتے اسی غار کے دہانے پر پہنچ گئے جہاں سے ڈاکٹر ڈشمے اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلا تھا، لیکن غار کے دہانے کے اندر سرخ رنگ کی ایک دیوار دہانے سے صاف نظر آ رہی تھی، اور اس دیوار کو دیکھتے ہی عمران نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے اسے پہلے سے توقع تھی کہ یہاں ایسی دیوار ہوگی۔ یہ دیوار دیکھ رہے ہو، اسے ایٹم بم بھی نہیں توڑ سکتا، لیکن میرے منہ سے نکلے ہوئے چند الفاظ اسے کھول دیں گے، صرف میرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، ڈاکٹر ڈشمے نے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔
ڈاکٹر ڈشمی نے آگے بڑھ کر دیوار پر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر کسی نامونوس سی زبان میں تیزی سے الفاظ بولنے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی جادو کا منتر پڑھ رہا ہو۔ عمران اور دوسرے ساتھی خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ چند لمحوں بعد ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ دیوار ایک طرف کھسک کر غائب ہو گئی اور ڈاکٹر ڈشمی آگے بڑھ گیا۔ دیوار کی دوسری طرف ایک سرنگ نما غار تھی جس کے درمیان میں سرخ رنگ کے کئی سلنڈر زمین سے نکل کر اوپر چھت میں غائب ہو رہے تھے اور یہ سلنڈر دور تک جاتے نظر آ رہے تھے۔ ان سلنڈروں کی سائیڈ میں چلتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے۔ سرنگ کافی طویل تھی اور پھر اس کے اختتام پر ایک اور اسی طرح کی دیوار آ گئی۔ ڈاکٹر ڈشمی نے جہاں بھی وہی کارروائی دہرائی اور یہ دیوار بھی اسی طرح ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ ایک طرف کو کھسک گئی۔ اب دوسری طرف ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا۔ اس کمرے میں بڑے بڑے سرخ رنگ کے ڈرم دیوار کے ساتھ اس طرح ایک دوسرے کے اوپر چنے ہوئے تھے کہ زمین سے لے کر چھت تک ڈرم ہی چلے جاتے تھے۔ ڈاکٹر ڈشمی تیزی سے قدم اٹھاتا سامنے دیوار میں موجود ایک دروازے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ فولادی دروازہ تھا۔ اس کی ساخت ایسی تھی جیسے بڑے بڑے بینک لاکروں کے دروازے ہوتے ہیں، البتہ اس پر گھمانے والے چکر کی بجائے ایک بڑا سا سوئچ پینل لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر ڈشمی نے بیک وقت کئی بٹن دبائے تو دروازہ بے آواز انداز میں کھل گیا اور عمران اور اس کے ساتھی اس دروازے کو کراس کر کے ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچ گئے جہاں زمین پر 10 کے قریب دیو ہیکل لانچر نصب تھے جن کے اندر دیو ہیکل میزائل فٹ تھے۔ ان سب کا رخ چھت کی طرف تھا۔ ہر لانچر کے ساتھ ایک بہت بڑی کمپیوٹر مشین موجود تھی اور ہر مشین کے سامنے سفید کوٹ پہنے 2 افراد کھڑے اس مشین کو آپریٹ کرنے میں مصروف تھے۔ ڈاکٹر ڈشمی کے ساتھ ان لوگوں کے اندر داخل ہوتے ہی وہ سب چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر شدید ترین حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ اپنا کام جاری رکھو، یہ ہمارے ساتھی ہیں، میں ان کے ساتھ آفس میں جا رہا ہوں، ڈاکٹر ڈشمی نے تحکمانہ لہجے میں ان افراد سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ لوگ عمران اور اس کے ساتھیوں کو حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب، یہی میزائل GT-1 کہلاتے ہیں، عمران نے ایک میزائل کے قریب جاتے ہوئے کہا۔ ہاں یہی ہیں، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں تمہاری چیز دے دوں، تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ، ڈاکٹر ڈشمی نے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس حال سے نکل کر ایک راہداری میں سے ہوتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے جسے دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ بیٹھو، ڈاکٹر ڈشمی نے میز کی دوسری طرف پڑی ہوئی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور عمران اور اس کے ساتھی اطمینان سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر ڈشمی میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھا اور پھر اس نے میز کی دراز کھولی، مگر دوسرے لمحے کھٹاک کی تیز آواز کے ساتھ ہی میز کی دوسری طرف اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے چاروں طرف شفاف شیشے کی دیواریں سے کھڑی ہو گئیں اور عمران کے ساتھی بے اختیار اچھل کر کھڑے ہو گئے، مگر عمران اسی طرح اطمینان سے بیٹھا رہا۔ ہا ہا ہا، تم نے ڈاکٹر ڈشمی کو احمق سمجھ لیا تھا، مگر تم خود دنیا کے سب سے بڑے احمق ہو۔ اب تمہاری روحیں بھی جہاں سے باہر نہیں نکل سکیں گی۔ ڈاکٹر ڈشمی کی کہکہا لگاتی فاتحانہ آواز شیشے کے اس بند کمرے میں گونج اٹھی۔ تو تم نے آخرکار حرکت کر ہی ڈالی ڈاکٹر ڈشمی، حالانکہ میں نے تمہیں منع کیا تھا، تمہیں معلوم ہے ہمارے پاس کون کون سا اسلحہ موجود ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، جو کچھ بھی ہے قطعی بیکار ہو چکا ہے۔ میں تمہیں جان بوجھ کر اس کمرے میں لے آیا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی تمہارے پاس موجود تمام اسلحہ بیکار ہو جائے گا۔ یہاں میں نے ہر طرف سسٹم ہی ایسا قائم کر رکھا ہے، ڈاکٹر ڈشمی نے فاتحانہ لہجے میں کہا اور عمران بے اختیار کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور تو تم نے اس حال کو TX3 ریز سے ناقابل تسخیر بنایا ہوا ہے، یہی ریز ہیں جو اسلحے کو بیکار کر دیتی ہیں، عمران نے چونک کر کہا۔ TX3 ریز؟ کس پتھر کے زمانے کی باتیں کر رہے ہو احمق آدمی؟ یہ روسیا کی لیبارٹری اور اس کا انچارج ڈاکٹر ڈشمی ہے، ڈاکٹر ڈشمی۔ TX ریز 3 سے لاکھوں گنا زیادہ طاقتور اور انتہائی جدید ترین WMX ریز یہاں استعمال کی جا رہی ہیں، ڈاکٹر ڈشمی نے بڑے فاتحانہ لہجے میں کہا اور عمران کے چہرے پر ہلکی سی مایوسی کے تاثرات نمایاں ہو گئے اور عمران کے ساتھ عمران کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات ابھرتے دیکھ کر اور زیادہ مایوس نظر آنے لگ گئے۔ لاسٹ فائٹ جیتنا ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، سمجھے؟ اب اپنا حشر دیکھو۔ ڈاکٹر ڈشمی کی فاتحانہ آواز شفاف شیشے کی دیواروں سے بنے ہوئے اس کمرے میں گونجی اور اس کے ساتھ ہی جھناکے کی ایسی آواز ابھری جیسے کوئی شیشی ٹوٹتی ہے اور پورا کمرہ گہرے سرخ رنگ کے دھوئیں سے بھرتا چلا گیا، گہرے سرخ رنگ کا دھواں جسے قاتل دھواں کہا جا سکتا تھا۔